کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑا اس نے مطالبہ، لگاؤ کھپاؤ لٹاؤ آؤ مرو لڑو، ہدف کیا ہے؟ کیا کرانا چاہتا ہے اللہ؟ کس لیے یہ ساری قربانیاں دینی ہیں؟ وہ اب آیا ہے، مقصد، منزل، ٹارگٹ، گول، جس کے لیے یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ اب بتایا، دیکھیں دنیا کا میرا ہدف کیا ہے؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اللہ کہتے ہیں ہم نے بھیجے رسول اپنے روشن دلیلیں دے کر، وانزلنا معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری، والمیزان، میزان بھی اتاری۔ اب دیکھیے کتاب کے ساتھ میزان آ رہی ہے، جگہ جگہ آ رہی ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب حضور کا ذکر آتا ہے تو وہاں الہدا کا لفظ آتا ہے، اور الہدا کا مطلب ہے کتاب، اور ساتھ دین حق کا لفظ آتا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدا والدین الحق۔ یہاں دین الحق کی جگہ میزان کا لفظ آیا ہوا ہے، تو گویا جو دین حق ہے وہی میزان ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو، سارے نبیوں کو 2 چیزیں دے کے بھیجا، پہلے والوں کو معجزے بھی دیے اور کتابیں بھی دیں، میزان بھی دی۔ محمد الرسول اللہ کو 2 دی، وہ وہاں پہ 3 کا ذکر ہے، یہاں 2 کا ذکر ہے۔ ان کو کتاب دی اور میزان دی، لیکن ان کو جو کتاب دی وہ بینات بھی ہے، بینات من الہدا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں 2 in 1 ہو گئے، بینات اور کتاب دونوں ایک ہی چیز ہو گئی، الہدا۔ اور دوسری چیز وہ جسے وہاں میزان کہا، یہاں اسے دین حق کہا، یہ 2 چیزیں لے کے آ گئے، یعنی وہ میزان ہے، وہ جو دین حق ہے وہ میزان ہے۔ اب سنیے مقصد کیا ہے یہ سارا کچھ کرنے کا؟ رسول 1.25 لاکھ انبیاء بھیجنے کا، 313 رسول بھیجنے کا، 4-5 کتابیں ہمیں معلوم ہیں اور پتہ نہیں کتنی اتاری ہیں، وہ ساری کتابیں اتارنے کا، نبی آخر الزمان کو بھیجنے کا۔ سب کا مقصد کیا تھا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ جس معاشرے میں ظلم ہے وہاں پہ اسلام نہیں ہے، جہاں انصاف نہیں ہے وہاں اسلام نہیں ہے۔ بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ انصاف پر لوگ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے اللہ کا بیانیہ، اس کا کوئی کاؤنٹر کر سکتا ہے کوئی الو کا پٹھا؟ اگلی سنیے، انصاف لوگ نہیں قائم ہونے دیتے۔ کیوں؟ اور جنہوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اسی ظلم سے تو ان کے پیٹ موٹے ہوتے ہیں بھائی، اسی ظلم سے تو وہ پیسے اکٹھے کر کے تو ایان علی کے ذریعے منتقل کرتے ہیں، اسی ظلم سے وہ دنیا کے امیر کبیر لوگ بنتے ہیں، جا کے جزیرے خریدتے ہیں، اسی ظلم سے جا کے وہ باہر عیاشیاں کرتے ہیں۔ وہ چاہیں گے کہ انصاف ہو جائے؟ یہاں ابھی رکیے، اسی ظلم سے تو آپ اپنی ساری کاشتکاروں کی محنت 1 سال کی دے کے تو F-16 کے چند پرزے لے کے آتے ہیں۔ تو نہ یہ ظالم نہ وہ ظالم چاہیں گے کہ کسی دنیا کے کسی خطے میں انصاف قائم ہو جائے، کیونکہ اس انصاف کے قائم ہونے کا مطلب ہوگا جو سارے وسائل وہ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں وہ اس ملک کی عوام پر خرچ ہونے لگیں گے۔ نیور۔ لہذا یہ گھی ٹیڑھی انگلیوں کے بغیر نہیں نکل سکتا، اور یہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مان سکتے۔ اس لیے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ کتابوں کے ساتھ لوہے کا ذکر کوئی جڑتا ہے ویسے؟ کتنے کتابیں اور کتنے لوہا؟ لیکن اب تعلق سمجھ آیا۔ ویسے کسی نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا پنجابی میں، 4 کتاباں عرشوں آئیاں تے 5واں آیا ڈنڈا۔ اب آپ سمجھے کہ آپ سے جان کیوں مانگ رہا ہے اللہ، مال کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ لگاؤ، لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لو، اور جو لوگ اللہ کے اس انصاف اور عدل اور میزان کی راہ میں رکاوٹ ہیں ان سے ٹکراؤ، ان کے مقابل آؤ، اور اس میں جانیں جاتی ہیں تو دو، اس میں مال لگتے ہیں تو لگاؤ، اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو دو۔ یہ ہے اللہ کا نیریٹو، یہ ہے اللہ کی ڈیمانڈ، یہ ہے اللہ کا مطالبہ، یہ ہے سلوک قرآنی، یہ ہے تزکیہ قرآنی، یہ ہے وہ راستہ جس سے انسان پاک ہوتا ہے۔ باقی سب کہانیاں، باقی دجالیت، باقی فریب، باقی زخرف القول غرور، باقی دھوکہ، اصلیت یہ ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔